کہ بھارتی مسلمان کی بات نہیں ہے، یہ خبر پوری دنیا کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے بڑی دردناک خبر ہے، کیونکہ خامنئی صاحب جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے ایک اچھے انسان تھے، اسلام کے سپاہی تھے، اور انہوں نے جس طرح شیعہ سنی دیواروں کو ختم کیا، سارے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئے، وہ اپنے ہم میں ایک مثال تھے۔ امریکہ نے ان کو شہید کیا ہے، ان کا مرڈر کیا ہے۔ عالمی عدالت میں جو ہماری ورلڈ کورٹ ہے اس میں ان کے خلاف کیس چلنا چاہیے اور ان کو دوشی ٹھہرایا جانا چاہیے، کیونکہ کسی بھی ملک میں گھس کر اس کے سپریم لیڈر کو مار دینا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ امریکہ کی دادا گیری باقاعدہ چل رہی ہے۔ امریکہ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جس ملک میں چاہتا ہے، جو چاہے کر دیتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وینیزویلا کے جو صدر تھے کیسے ان کو اٹھا لیا اور ساری دنیا اس پر خاموش ہے۔ مجھے تو ایک شعر یاد آتا ہے کہ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، اب میرا نمبر آیا، میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہو، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ تو ساری دنیا کو یہ تو سمجھ لینا چاہیے کہ امریکہ جب چاہے گا، جس کو چاہے گا، جیسے چاہے گا، جہاں چاہے گا مار دے گا، اور کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، کیونکہ آپ میرے قتل پہ چپ ہیں، میں آپ کے قتل پہ چپ ہوں۔ اور خاص طور سے میں اسلامک دنیا کے جتنے بھی مسلم لیڈر ہیں ان کو شرم دلانا چاہتا ہوں کہ چلو بھر پانی میں جا کے ڈوب مرو، کہیں تمہاری اپنی اوقات کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ جب آیت اللہ خامنئی جیسے آدمی کو یہ شہید کر سکتا ہے تو تم تو اس کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہو۔ اس لیے تمہیں سوچنا پڑے گا اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور یہ جنگ جو ہے یہ جنگ دو ملکوں کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام، عیسائیت اور یہودیت کی جنگ ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو ایک صدیوں سے اسلام اور عیسائیت کے درمیان چلی آ رہی ہے۔ اگر تم نے اس جنگ کو نہیں سمجھا تو تم بھی مٹا دیے جاؤ گے اور تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ دنیا کا سب سے بڑا دشت، سب سے بڑا کمینہ، سب سے بڑا نیچ، سب سے بڑا ذلیل اگر کوئی انسان ہے وہ ٹرمپ ہے، کیونکہ وہ یو این او کے سارے جو لائنیں ہیں ان تمام لائنوں کو کراس کر کے جو بھی کر رہا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو بھی اس کے سامنے آڑے آتا ہے، جو بھی اس کے سامنے یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ آدمی تجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، تو وہ اسی کو دشت بتا کر، کٹروادی بتا کر، آتنکوادی بتا کر مار دیتا ہے۔ اور یہ اتہاس رہا ہے امریکہ کا، صدام حسین سے لے کر اور جتنے بھی مسلمانوں کو، معمر قذافی اور کرنل قذافی اور یاسر عرفات اور یہ جتنے بھی لوگ اس نے مارے ہیں، یہ تمام کے تمام ان کو کٹروادی بتا کر، آتنکوادی بتا کر ان کو مار دیا گیا، اور ساری دنیا اس پر خاموش رہی، اسلامک دنیا خاموش رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا کو یہ سمجھنا پڑے گا، آج ایران، روس، یہ لوگ جو چپ ہیں، خاموش ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کل تمہارا بھی نمبر آ سکتا ہے، پھر تمہارے لیے بھی کوئی نہیں بولے گا اگر تم آج چپ رہے۔ دیکھیے، اس وقت پورا عالم اسلام بلکہ ہر وہ انصاف پسند انسان جو کسی بھی دیش کے سوورنٹی، اس کے جو ہے خود مختاری، اس کی سالمیت کے لیے فکر مند رہتا ہے، وہ آج کے دن غمزدہ ہے۔ دنیا بہت برے دن دیکھنے جا رہی ہے۔ کسی بھی دیش کے راشٹرپتی کو جو ہے وہ اٹھا لیا جا سکتا ہے، کسی بھی حکومت کو جو ہے وہ بموں کے ذریعے سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب اسی طرح کے حالات جو ہے وہ دنیا اور بھی بھیانک شکل کے اندر دیکھے گی۔ آج ایران ہے، کل کو ترکیہ ہوگا، پھر سعودی عرب ہوگا، اور اسی طرح سے ایک ایک کر کے ہر ایک کی نوبت آئے گی۔ یہ بہرحال اس سے یہی پیغام ملتا ہے۔ رہا جہاں تک جذبات کا تعلق، ہمارے غم کا تعلق، ہمارے شوق کا تعلق، تو ہم اس بات کے اوپر غمزدہ ہیں اور بہرحال اپنے جذبات کا اظہار جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ اور ہم آج یہ پورا فی الحال ابھی کانفلکٹ چل رہا ہے بٹوین ایران اینڈ اسرائیل سپورٹڈ بائی یو ایس اے، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں فی الحال؟ اسے ہم یہی دیکھتے ہیں، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اب بہت برے دن جو ہے دنیا دیکھنے کے لیے جا رہی ہے، اور کسی بھی دیش کی کوئی اہمیت، کوئی وقار، کوئی حیثیت جو ہے وہ نہیں رہے گی۔
जिसे अमेरिका चाहेगा वो जिंदा रहेगा और जिस हुकूमत को चाहेगा उसे निस्तो नाबूद कर देगा। शोक सभा यहाँ पर रखी गई है। जी, यहाँ शोक सभा थी, उसी में लोग शिरकत के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा कोई आप देखिए, लीडर हमारा आगा खामनेई बहुत सादा जिंदगी गुजारने वाले और इस्लामी दुनिया के एक अहम और बड़े विद्वान की हैसियत से वो जाने और पहचाने जाते थे। उन्होंने जालिम के शर्तों के ऊपर जो है वो कभी सर तस्लीम नहीं किया। वो देश के जिसने हिरोशिमा और नागासाकी में लाखों लोगों को जो है बम के जरिए से बर्बाद कर दिया हो, वो हजारों एटम बम रखे, और दूसरा एक देश जो है वो शांति प्रिय शांति के साथ जो है और एटम बम एटमिक उसके लिए जो है वो काम करे, तो उसे जो है वो न करने दिया जाए। जिसने तुर्किया, जिसने लबनान के अंदर, इराक के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर न जाने कितने लाखों लोगों को जो है वो मारा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा शांति प्रिय देश है और वो जो है दुनिया के अंदर शांति कायम करेगा। और वो किस तरह की शांति कायम करेगा वो समझा जा सकता। ईरान की तरफ से जवाब दिया जा रहा है, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि अगर ये जवाब बंद नहीं हुआ तो ईरान एक ऐसी कार्रवाई देखेगा जो आज तक इतिहास में कभी नहीं देखी गई। देखिए, वो क्या कर सकते हैं, वो जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर किया उसे इस तरह की करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अमेरिका याद रखे, वो दूसरी जंग यानी वर्ल्ड वार थी कि जो एटम बम के धमाके के ऊपर बंद हो गई थी, ये उसके ऊपर बंद नहीं होगी, ये पूरी दुनिया के अंदर फैलेगी।